اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين اللہ احکم الحاکمین جس نے ہمیں اور آپ کو نیکیوں کے لیے مختلف مواقع اور مختلف مواسم عطا فرمائے ہیں، رمضان المبارک کا یہ حسین موقع اور یہ مبارک اور مقدس مہینہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے بطور انعام عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی ان تمام نعمتوں کی وجہ سے بالخصوص سب سے عظیم الشان نعمت ایمان کی اور اسلام کی اور توحید کی نعمت جو ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر ملی ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی ہر قسم کی بزرگی، بڑائی، کبریائی، تسبیح اور تحلیل کا مستحق اور سزاوار ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے مختلف انبیاء کرام، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرنے والے، نیکیوں کی ترغیب اور تعلیم دینے والے مختلف نبیوں اور پیغمبروں پر، بالخصوص امام الانبیاء سید الاولین والآخرین سید العرب والعجم رحمت للعالمین محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو ہر قدم نیکیوں کی تعلیم عطا فرمائی اور جن کے نقش قدم پر چلنے والے حضرات صحابہ کرام نے ان نیکیوں کے راستوں کو اختیار کر کے
اپنی دنیا کو بھی بنا لیا اور اپنی آخرت کو بھی اللہ رب العالمین کے ہاں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرما لیا۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو اپنی مغفرت کی طرف اور اپنی جنت کی طرف دوڑ لگانے کا، بھاگنے کا اور اس جنت تک پہنچنے کے لیے سعی اور جد و جہد کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف دوڑو، اس کی اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، جسے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان صاحب تقوی کے لیے، متقیوں کے لیے، اپنے نیکوکار بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو پانے کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کی بخشش اور اس کی مغفرت کا مہینہ ہے، یہ اس توبہ صادقہ کا مہینہ ہے جس میں ایک بندہ اپنے گناہوں کو لے کر کے، اپنے مظالم کو لے کر کے، اپنی غفلتوں کو لے کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے گریہ ازاری کے ساتھ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرتا ہے، صدائیں لگاتا ہے، اور یہ صدائیں اور دعائیں جب بندے کے دل سے نکلتی ہیں، وہ اپنے گناہوں سے بوجھل ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اپنی مغفرت کا، اپنی رحمت کا اعلان فرماتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور روایت موجود ہے کہ اللہ رب العالمین اعلان فرماتا ہے کہ بندہ رات کے گناہوں کو لے کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں کو کھولے ہوئے ہوتا ہے، اور صبح ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ راتوں کو اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اپنی مغفرت کی چادر کو اللہ رب العالمین دراز کرتا ہے، اپنی رحمتوں کو اللہ رب العالمین اس کائنات کے اندر عام کرتا ہے، تاکہ دن کے اندر گناہ کرنے والا رات کے آنے سے پہلے توبہ کر لے، اور رات کے اندر گناہ کرنے والا دن آنے سے پہلے، صبح ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اسی توبہ کا مہینہ ہے جو ہمارے اور آپ کے دلوں سے اور دل کی گہرائیوں سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نکلنا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کس طریقے سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع ہوتے تھے اور کس طریقے سے اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے تھے۔ ایک صحابی جن سے زنا جیسے خطرناک گناہ کا سرزد ہو گیا، اس کا وجود ہو گیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور فریاد لگائی، طہرنی یا رسول اللہ، کہا اللہ کے نبی میں گناہوں کے اندر ملوث ہو گیا ہوں، آپ مجھے پاک فرما دیجئے، پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، آپ نے سوچا کہ یہ پاگل تو نہیں ہے، ان کا ذہنی دماغ توازن ٹھیک تو نہیں ہے، پوچھا کیا تمہارے اندر کوئی جنون ہے، کوئی پاگل پن ہے؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، میں نے یہ گناہ کر لیا ہے، یہ ظلم اور یہ پاپ مجھ سے اپنے نفس پر ہو گیا ہے، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک کر دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے انور کو پھیر لیتے، وہ پلٹ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسری طرف سے آتے ہیں اور پھر صدا لگاتے ہیں، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک کر دیجئے۔ 4 مرتبہ چاروں طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گھیرا، فریاد کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ ہو گیا ہے، آپ پاک فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہوا کہ ان سے گناہ سرزد ہو گیا۔ صحابہ کرام کو بلایا، ایک صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ ان کو رجم کر دو، پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دو۔ صحابہ لے کر کے گئے، انہیں رجم کیا گیا۔ جب رجم کرتے وقت خون کے چھینٹے بعض صحابہ کرام کے دامن پر پڑ گئے تو ان کی زبان سے غلط کلمات نکل گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا، لقد تاب توبۃ لو وزعت علی اہل المدینہ لوسعتہم، کہا انہوں نے آج ایسی توبہ کی ہے سچے دل سے کہ اگر مدینہ کے تمام لوگوں پر ان کی توبہ کو تقسیم کر دیا جاتا تو سارے لوگوں کے لیے ایک صحابی کی توبہ ہی کافی ہوتی۔ تو ایسی سچی توبہ کی رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں ضرورت ہے۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ گناہوں کی زندگی میں ہمارا اور آپ کا شب و روز چل رہا ہے، ہمارے اور آپ کے اوقات چل رہے ہیں، ہمارا اور آپ کا ذہن و دماغ چل رہا ہے، ہماری اور آپ کی سوچ اور فکر چل رہی ہے، یہاں تک کہ قدم قدم اور لمحہ بلمحہ ہم اور آپ گناہوں کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ شیطان کے وسوسے ہیں، شیطان کی چالیں ہیں، نفس امارہ بالسوء کے وسوسے ہیں، ہماری اور آپ کی خواہشات ہیں، ہماری اور آپ کی شہوات ہیں۔ ان تمام چیزوں کے جال میں اور سازشوں میں پھنس کر کے انسان اللہ رب العالمین کا باغی ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین کا سرکش ہو گیا ہے۔ ہم اور آپ گنہگار ہو چکے ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہمیں اور آپ کو صدائیں دے رہا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کیا ہے نیکیوں کو چاہنے والے، بھلائی کو چاہنے والے، بھلائی کو تلاش کرنے والے، اللہ رب العالمین کی طرف بڑھتا چلا جا، اور اے برائی کے چاہنے والے، گناہوں کو چاہنے والے، اپنی شہوات اور خواہشات پر زندگی گزارنے والے، رک جا، ٹھہر جا، اپنی زندگی کے اندر غور اور فکر کر لے۔ یہ توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیان فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہا کہ اگر روزہ انسان رکھتا ہے سچے دل سے ایمان اور احتساب کے طور پر تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو رات میں تراویح کی نماز پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، اپنے آپ کو راتوں میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا، پچھلے گناہوں کو اللہ رب العالمین مٹا دیتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت تلاش کرو۔ ایک ایک لمحہ ہمارا اور آپ کا بہت قیمتی ہے۔ نصف رمضان، آدھا رمضان گزر چکا ہے، ہم خواب غفلت کے اندر مدہوش ہیں۔ ہم نے اپنے گناہوں کے لیے کتنی توبہ کی ہے، اپنے گناہوں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کتنا پیش کیا ہے، کتنے ندامت کے آنسو بہائے ہیں، یہ ہمارا اور آپ کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو خود اپنا حساب لینا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی مغفرت کو رمضان المبارک کے ان قیمتی لمحات میں، اس کی راتوں میں، اس کے صبح و مشاء میں اور ان تمام اوقات میں جس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ہمیں اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت کو تلاش کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جنت کا ذکر فرمایا۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ جنت کو تلاش کرنے کا مہینہ ہے۔ اہل ایمان کے درمیان، ہمارے اور آپ کے سینوں میں اور ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں جنت کی تڑپ ہونی چاہیے، جنت کی آس ہونی چاہیے اور یہ احساس بیدار ہونا چاہیے کہ یہ دنیا بہت ہی عارضی ہے، بہت ہی عارضی دنیا ہے۔ ایک ٹھوکر لگنے سے پیروں میں انسان
ذریعے سے وہ موت کے آغوش میں چلا جاتا ہے. اپنے گھر میں بستر پر سوئے ہوئے وہ اللہ رب العالمین کو پیارا ہو جاتا ہے. دسترخوان پر بیٹھے ہوئے نوالا ہاتھوں میں لے کر کے لقمہ منہ تک نہیں پہنچتا ہے کہ ہماری اور آپ کی موت آ جاتی ہے. کتنے ایسے حادثات ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر روزانہ رونما ہوتے ہیں. اپنے ہاتھوں سے ہم انہیں نہلاتے ہیں, کفن کا کپڑا پہناتے ہیں, اپنے کندھوں کا سہارا دے کر کے انہیں قبرستان پہنچاتے ہیں جو ہماری اور آپ کی اس دنیا کی آخری منزل ہے, اور وہیں ہر انسان کو جانا ہے. اپنے ہاتھوں سے مٹی دے کر کے دفن کر کے دعائیں مانگ کر کے ہم لوٹتے ہیں. ہمارا اور آپ کا احساس بیدار ہونا چاہیے کہ یہ چلتی زندگی ہماری اور آپ کی جو دنیا کے اندر چل رہی ہے یہ محض اللہ کے رحم و کرم سے قائم اور دائم ہے, اللہ کی برکتوں سے اور اس کے انعامات اور رحمتوں کے سہارے چل رہی ہے. جب اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے گا وہ بساط حیات کو, زندگی کی سانسوں کو سمیٹ لے گا. ہماری آخری منزل وہی جنت ہے جس جنت کو اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں سجا کر کے سنوار کر کے اس کے 8 دروازوں کو مکمل طریقے سے سجا کر کے سنوار کر کے اہل ایمان کے لیے کھول دیا ہے, اور جہنم کے دروازوں کو اللہ رب العالمین نے بند کر دیا. وہ جنت جس کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک درخت کے سائے کے نیچے ایک تیز رفتار گھوڑا دوڑانے والا اگر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے چلے گا تو وہ سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ 100 سال تک وہ گھوڑ سوار اپنی اس تیز رفتار سواری سے دوڑتا رہے گا لیکن اس درخت کے سائے کو نہیں پا سکے گا. وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ. دنیا کی وہ ساری نعمتیں, دنیا کی وہ ساری عالی شان نعمتیں, عظیم الشان نعمتیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں, جو ہمارے نہا خانوں کے اندر اتر نہیں سکتا ہے, ہمارے خواب و خیال میں نہیں آ سکتا ہے, اللہ رب العالمین نے اسے جنت میں اہل ایمان کے لیے تیار کر رکھا اور یہ موقع دے رکھا ہے کہ اس جنت اور اس کی نعمت کو پانے کے لیے ہم اور آپ ایسے موقعوں کو رمضان جیسے عظیم الشان مہینوں کو غنیمت سمجھیں. صحیح بخاری کی ایک روایت میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے ایک خیمے کا تذکرہ فرمایا. کہا کہ جنت میں جو خیمہ لگا ہوگا اس خیمے کی دیواروں میں اللہ رب العالمین موتیاں جڑ دے گا, اور ایک موتی ایسی ہوگی جو 60 میل لمبی ہوگی. ہیرے اور جواہرات کے ٹکڑوں کو تو ہم نے اور آپ نے اس دنیا کے اندر سنا ہے, لیکن 60 میل لمبا 60 میل چوڑا ایک ہیرا ہو اور اسی ایک ہیرے کی لمبائی اور چوڑائی سے اور اتنے عظیم الشان لمبے اور چوڑے ہیرے سے سجا کر کے جنت کے ایک خیمے کو اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے. لاکھوں برس پہلے اسے اللہ رب العالمین نے سجا کر کے رکھا ہے, سجا رہا ہے اور ہمارے اور آپ کے لیے سجاتا جا رہا ہے تاکہ بندہ مومن, روزہ رکھنے والا, نماز پڑھنے والا, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا, فرائض اسلام کی پابندی کرنے والا یہاں پہنچے تو اس کا حسین استقبال ہو, خوبصورت استقبال ہو. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حضرات صحابہ کرام کو نیکیوں کی ترغیب دی, نیکیوں کی ترغیب دی, اور صحابہ کا جذبہ بھی اتنا جوان تھا کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کی صدا لگائی تو سب سے پہلے صحابہ کرام اس میدان میں آگے بڑھے اور بڑھ کر کے انہوں نے نیکیاں کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیا. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی, مشہور صحابی, خلیفہ راشد, خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اچھا قرآن پڑھنے والے, قرآن پڑھتے وقت اپنے آنکھوں کے آنسوؤں پر کنٹرول نہ رکھنے والے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا مرض الموت میں کہ اپنی جگہ امامت پر حضرت ابو بکر صدیق رضی
تعالیٰ عنہ کو لگا دے تو ان کی بیٹی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ امامت کے لیے اس مصلی پر نہ کھڑا کریں، وہ قرآن پڑھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، اپنے آنسوؤں کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھا پائیں گے، اتنا روتے ہیں قرآن پڑھ کر کے کہ ان کا اپنے نفس پر کنٹرول کھو جاتا۔ یہ جذبہ، یہ کیفیت صحابہ کرام کے دلوں کے اندر تھی، اور اس طریقے سے وہ اپنی دنیا کو آخرت سے جوڑے ہوئے تھے کہ ایک ایک حرف پڑھ کر کے، ایک ایک سطر پڑھ کر کے بے تحاشا اپنے دلوں کو اللہ سے جوڑ لیتے تھے، آخرت سے جوڑ لیتے تھے، اللہ کی جنت سے جوڑ لیتے تھے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ نہیں، ابو بکر صدیق ہی امامت کریں گے، یہ امت کا صدیق ہے۔ جب بھی میں نے اس دنیا کے اندر کوئی بات کہی تو بلا چونچرا اگر ایمان لانے والا، تصدیق کرنے والا مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر، اس روئے زمین پر پہلے کوئی لبیک کرنے والا ہے تو ابو بکر صدیق ہے، اس لیے وہ امامت کا مستحق۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری سونپ دی۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اعلان کیا کہ بتاؤ صحابہ کرام، من اصبح منکم اليوم صائما، آج روزے سے کون؟ اللہ کہا آج روزے سے کون ہے؟ نفلی روزہ کہا، آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متواضع زبان کھلی، جب آپ نے دیکھا کہ کوئی نہیں بول رہا ہے تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج روزے سے ہوں۔ نیکیوں کا کتنا جذبہ تھا، نیکیوں کی کتنی آس تھی، اللہ سے کتنی قربت تھی، اللہ کو پانے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے دلوں کے اندر کتنا جذبہ موجود تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کس نے کسی کے جنازے میں شرکت کی؟ کہیں سے آواز نہیں آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آج میں جنازے میں گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا من اصبح منکم اليوم عاد مریضا، کہا آج تم میں سے کس آدمی نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ مریض کی عیادت کرنا بھی یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ کہیں سے آواز نہیں آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیکی بھی میں نے آج کی۔ نیکیوں پر نیکیاں، نیکیوں پر نیکیاں کرنے والا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکیوں کے باب میں سبقت کرنے والے ہیں اور نیکیوں پر نیکیاں کرنے والے ہیں، جنت کی چاہت رکھنے والے ہیں، تو آپ نے اعلان فرمایا کہ یہ تین چیزیں کسی آدمی کے زندگی کے اندر ایک ساتھ اگر جمع ہو گئی کہ وہ روزے دار بھی ہے، جنازے کے اندر بھی گیا ہوا ہے، کسی مریض کی اس نے عیادت بھی کی ہے، دخل الجنہ، تو وہ جنت کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہی جذبہ رمضان المبارک ہمیں اور آپ کو سکھاتا ہے، یہی جذبہ اطاعت، یہی جذبہ بندگی کی تعلیم رمضان المبارک ہمیں اور آپ کو دیتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جنت کی شوق پیدا ہو جائے، اس کی طرف پیدا ہو جائے، ایک لالچ پیدا ہو جائے۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، یہ دنیا کمپٹیشن ہے، کمپٹیشن کی مارکیٹ ہے۔ یہاں انسان زندگی کو بنانے کے لیے، دنیا کے اندر آگے بڑھنے کے لیے، مادے کو حاصل کرنے کے لیے، مال و منال کو پانے کے لیے اپنے آپ کو اس کمپٹیشن میں لگائے ہوئے ہے، بھاگو دوڑ کر رہا ہے، چہل و پہل کر رہا ہے، اپنے 24 گھنٹے کو لگائے ہوئے ہے، شب و روز کی محنتیں ہیں، قربانیاں ہیں، جد و جہد ہے، اس کے ذریعے سے وہ اپنی دنیا کو بنانا چاہتا ہے، خوشحال دنیا ہو، خوشحال مستقبل ہو، اچھی زندگی ہو، اچھا مکان ہو، اچھی روزی ہو، کشادہ زندگی ہو، کشادہ مکان ہو، اللہ کی وافر نعمتیں ہو۔ یہی
कंपटीशन हमारे और आपके ज़हन और दिमाग में आखिरत के लिए होना चाहिए, नमाजों के लिए होना चाहिए, अल्लाह की इबादत और बंदगी के लिए होना चाहिए, अल्लाह की जन्नत को और अल्लाह की आखिरत को पाने के लिए होना चाहिए। हजरत रबिया इब्न काब असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक जवान सहाबी हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत कर रहे हैं, कभी पानी ला रहे हैं, कभी तकिया ला रहे हैं, कभी वजू के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तहारत के लिए ले जा रहे हैं। एक दिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके जज्बे शौक को देख करके फरमाया कि रबिया, मुझसे जो मांगना है आज मांग लो। कहा जो तुम कहोगे मैं उसके लिए अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए सिफारिश करूंगा, दुआएं करूंगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करूंगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मुराद को पूरी कर दे। लोगों का ये तसव्वुर था कि हजरत रबिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोना मांगेंगे, चांदी मांगेंगे, मालो मनाल मांगेंगे, खजूर के बागात मांगेंगे, औलाद मांगेंगे, दुनिया के अंदर अच्छा घर मांगेंगे, रोजी की कुशादगी मांगेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मोहलत दे दीजिए, मैं आपको बताता हूं। 2-4 दिन गुजर गए, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि रबिया तुम क्या मांगना चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो? तो हजरत रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जुबान गोया हुई, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 चीजें मांगना चाहता हूं। पहली चीज ये मांगना चाहता हूं कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर हो तो जहन्नम के अजाब से बचा दिया जाऊं, जहन्नम के अजाब से बचा दिया जाऊं। और दूसरी चीज ये मांगना चाहता हूं कि जब जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे दाखिल करे तो आपका साथ मुझे नसीब। असअलुका मुराफक़तक फिल जन्नह, आपकी रफ़ाक़त चाहता हूं, आपकी सोहबत चाहता हूं, आपकी हमनशीनी चाहता हूं जन्नत में, ऐसी जन्नत चाहता हूं, जन्नत में ऐसा मकाम चाहता हूं जहां मेरे सामने मेरा नबी हो, नबियों का सरदार हो और मेरा आपका साथ न छूटे। आपकी सोहबत से मैं जैसे दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से महरूम नहीं हूं, वैसे जन्नत के अंदर भी आपकी सोहबत से मैं महरूम न रहूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत रबिया से पूछा, क्योंकि वो जवान बच्चे थे 18-20 साल के, कहा रबिया तुमको ये बातें किसने सिखलाई? किसी ने बताया है कि जन्नत मांगो? किसी ने बताया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मांगो? किसी ने बताया है कि जहन्नम के अजाब से छुटकारा मांगो? कहा नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बहुत गौर किया, जब आपने कहा कि आप मेरे लिए दुआ करेंगे, अल्लाह से मांगेंगे, तो मैंने बहुत गौर किया। मैंने कहा सोना मांग लूं, चांदी मांग लूं, दौलत मांग लूं, लेकिन जब दुनिया पर निगाह डाली तो एहसास हुआ कि ये दुनिया बाकी रहने वाली नहीं है, ये दौलत बाकी रहने वाली नहीं है, ये फना हो जाने वाली है, खत्म हो जाने वाली है। इसलिए मेरे दिल के अंदर ये जज्बा पैदा हुआ कि आपसे अल्लाह की जन्नत मांग लूं और उस जन्नत में आपकी रफ़ाक़त मांग लूं, आपकी सोहबत मांग लूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिखलाया, कहा अगर जन्नत चाहते हो और जन्नत में मेरा साथ चाहते हो फ़ाइन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद, कहा ज्यादा सजदा करो अल्लाह के सामने और सजदा करके मुझे मेरी मदद करो कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में तुम्हारी इस ख्वाहिश को और तुम्हारे इस जज्बे को पूरा कर सकूं और तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं मांग सकूं। मेरे भाइयों, सहाबे किराम का ये जज्बा जो हमारी और आपकी जिंदगियों में पैदा होना चाहिए, हमारे और आपके घरों में पैदा होना चाहिए, हमारे और आपके ज़हन और दिमाग के अंदर पैदा होना चाहिए।
یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے، کہا اللہ رب العالمین بہترین مال کا مطالبہ کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا سب سے بہترین مال یہ بیروحا کا باغیچہ، فإنی اجعلھا صدقۃ للہ، آج سے یہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے، وقف ہے، میں اس کی نیکی چاہتا ہوں، اس کی ذخیرہ اندوزی چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اور کچھ نہیں چاہتا ہوں۔ فَذَاهَا حَيْثُ تَرَاكَ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی جہاں آپ چاہیں مناسب سمجھے میرے اس باغ کو اللہ کے راستے میں قبول کر لیں اور اسے خرچ کر دیں۔ میرے بھائیوں، یہ جذبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ سے کہا کہ ذالک مال رابح، یہ تو بہت اچھا مال ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں دیا ہے، جاؤ اسے اپنے قرابت داروں میں تقسیم کر دو، جاؤ اپنے اسے قرابت داروں میں جو غریب اور محتاج ہیں اسے تقسیم کر دو، اپنے چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دو، پھوپھی کے بیٹوں میں تقسیم کر دو جو محتاج اور فقیر ہیں۔ رمضان المبارک ہمیں اور آپ کو یہ درس دیتا ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی سے جو آس اور امید لگائے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہی رہنا ہے، میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ آس ہماری اور آپ کی ٹوٹنی چاہیے۔ دنیا سے یہ جو ہماری اور آپ کی آس ہے، یہی رہنے کی، یہی باقی رہنے کی، یہی موجود رہنے کی، یہ آس ٹوٹنی چاہیے اور صحابہ کرام کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، بیت المال کے اندر پیسے آ چکے ہیں، مسلمان مالدار ہو چکے ہیں۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے فوجی جرنیل ہیں اور کمانڈر ہیں، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا داعی بنا کر کے بھیجا تھا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو آزمانے کے لیے بیت المال سے مال بھیجا، ایک پوٹلی بنائی، 400 دینار رکھا، اپنے غلام کو بلایا، کہا ایک پوٹلی حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر پہنچا دو، اور دوسری پوٹلی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر پہنچا دو، اور وہیں ٹھہرے رہنا، دیکھنا، انتظار کرنا کہ اس مال کا یہ دونوں اللہ کے نبی کے صحابی کیا کرتے۔ اللہ کے نبی کی تربیت اور جنت میں جانے کی تمنا نہ ہو، اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچنے اور کامیابی تک پہنچنے کی تمنا نہ ہو، خون کا آخری قطرہ صحابہ کرام نے اس دنیا کے اندر دین کے لیے، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، کلمے کے لیے اور جنت کو پانے کے لیے بہا دیا۔ مال کی کیا حیثیت تھی؟ وہ غلام لوٹ کر کے آتے ہیں تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا عجیب و غریب جواب دیتے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی پوٹلی حضرت عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیا تو وہاں ٹھہرا رہا کچھ دیر تک، تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اس میں سے کچھ پیسہ نکالا اور اپنے غلام کو بلایا، کہا لے جاؤ 10 دینار فلاں کے گھر دے آؤ، 10 دینار فلاں کے گھر دے آؤ، یہ پیسہ فلاں کے گھر دے آؤ۔ گھنٹہ آدھا گھنٹے کے اندر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیسہ تقسیم کر دیا۔ کہا دوسری پوٹلی لے کر کے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا، ان کو بھی دیا، تو ان کی بھی حالت یہی تھی۔ وہاں میں ٹھہرا رہا، دیکھتا ہوں کہ اس میں سے کچھ روپیہ نکالتے ہیں، اپنے غلام کو بلاتے ہیں، کہا لے جاؤ فلاں کے گھر پہنچا دو، یہ لے جاؤ فلاں کے گھر پہنچا دو۔ وہ سارا دینار و درہم جو اس پوٹلی میں آپ نے بیت المال سے ان کے گھر پر بھیجا تھا، اس کو انہوں نے غریبوں میں، محتاجوں میں، یتیموں میں تقسیم کر دیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، رمضان المبارک ہمیں اور آپ کو یہی سکھاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دعا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اللہ تو مجھے مسکین بنا کر کے زندہ رکھ، اللہ تو مجھے مسکین بنا کر کے زندہ رکھ، میری موت آئے تو میں مسکین ہو کر کے اس دنیا کو چھوڑ کر کے جاؤں، اور جب میرا حشر قیامت کے دن ہو تو مسکینوں کے ساتھ ہو، کمزوروں کے ساتھ ہو، جو جنت میں جانے والے صف اول میں ہوں گے، جو اللہ رب العالمین کی جنت کو پانے والے صف اول کے شہسوار ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ جذبہ ہمارے اور آپ کے سینوں میں، ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں اللہ کے آخری نبی
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پیدا ہونا چاہیے۔ ایک دیہاتی آتے ہیں مسلمان ہو کر کے، دیہات کا رہنے والا، اونٹوں کا چرانے والا، بادیہ نشینی کی زندگی بسر کرنے والا، انہیں کچھ نہیں پتا ہے سوائے اپنے کھیت کے اور اپنے کھلیان کے، اپنے کھجور کے باغ کے، اپنے اونٹ اور اونٹوں کے بچوں کے اور اپنے مال و دولت کے۔ جب مسلمان ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی کی تربیت میں آتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہی سب سے پہلا جو سوال کرتے، اخبرنی بعمل يدخلني الجنہ، اللہ کے نبی کوئی ایسی نیکی بتائیے، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت کا مستحق بن جاؤں، میں مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، 5 وقتہ نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا 5 وقتہ نماز پڑھو، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی اس کے علاوہ میرے اوپر اور کوئی نماز ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کوئی نماز نہیں ہے سوائے اس کے تم نفل نماز پڑھو۔ کہا زکوٰۃ ادا کرو، کہا اللہ کے نبی فرض زکوٰۃ کے علاوہ اور کوئی صدقہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں ہے سوائے اس کے تم نفلی صدقہ اور خیرات کرو۔ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جذبہ آپ دیکھیے اور ان کی آس دیکھیے کہ کیسے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور جنت کا سوال کرتے، جنت میں پہنچانے والے راستوں کا سوال کرتے ہیں، اور ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو، بڑی بڑی نیکیوں کو پوچھتے ہیں جو ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کامیابی تک پہنچا سکے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو اس دنیا کی زندگی میں نیکیاں کر کے اپنے آپ کو کامیاب بنا لے گیا، اور ایسا کامیاب بنا لے گیا کہ قیامت میں جہنم سے بچا لیا گیا، عذاب سے بچ گیا اللہ رب العالمین کے، فقد فاز، تو وہی کامیاب ہے۔ اور یہ یقین رکھو کہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سودا، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ آخرت سے جوڑنا چاہیے، اللہ کی جنت سے جوڑنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی نیکیوں سے جوڑنا چاہیے، اور یہ موقع غنیمت سمجھتے ہوئے نیکیوں کے اندر ہمیشہ سبقت کرنی چاہیے، اور نیکیوں میں سبقت کر کے اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، بار الہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو رمضان کے بقیہ ایام ہیں اس میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے، توبہ اور استغفار کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین یہ رحمتوں کا اور مغفرتوں کا مہینہ ہے، بار الہ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہماری دکانوں میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہماری روزیوں میں اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا، اپنی برکتوں کا نزول فرما۔ بار الہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے جان اور مال کی حفاظت فرما، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ دنیا کے کونے میں جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی رہتے اور بستے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین تو ان کی نصرت و اعانت فرما۔ اللہ رب العالمین ظالموں کے ظلم سے ان کو محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین قبلہ اول بیت المقدس فلسطین کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اسرائیلی بمباروں کو ان کے اس ظلم اور ان کی اس بربریت کے نتیجے میں کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اللہ رب العالمین مظلوم نہتے فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین انہیں دنیا کی زندگی کے اندر سربلندی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک دنیا کے اندر ہم زندہ رہیں ایمان کے اوپر قائم اور دائم فرما، خاتمہ ہو اسی ایمان پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ ربنا